وہاں اناؤنس کیا کہ یہ ہماری مہمان خاتون وہ ہیں نوجوان صوبہ سرحد سے یہ بولیں گی. اب میں نے کبھی زندگی میں کبھی بولا نہیں. 3 جون کو جب قائد اعظم نے اعلان کیا کہ سول نافرمانی بند اور اب صوبہ سرحد میں اور سلیٹ میں آسام میں ریفرینڈم ہوگا، تو اس کے بعد 3 جون سے لے کے 20 جولائی تک ہم نے ریفرینڈم کے لیے کام کیا. لیکن قائد اعظم جب مردان آئے تھے اور میں نے پیسے جمع کیے تھے تو میں نے کسی کے ہاتھ سے جلسے میں قائد اعظم کو بھجوائے، تو قائد اعظم نے وہ پیسے واپس کیے کہ میں ایسا نہیں لیتا ہوں، یہ اکاؤنٹ نمبر ہے دہلی میں اور حبیب بینک میں اس اکاؤنٹ میں جمع کرا دیں. بیگم زری سرفراز، جن کو ہم زری آپا جانتے تھے، اس وفد کی لیڈر تھیں جو 1987 میں ماسکو گیا ٹو دا ورلڈ کانگریس آف ویمن. اس وفد میں بہت بڑے ہیوی ویٹس تھے. طاہرہ مظہر علی خان تھیں، بیگم ایلس فیض تھیں، مہناز رفیع تھیں، ختیجہ گوہر تھیں، اور شاید سب سے کم عمر اس وفد کا رکن میں تھی. ہم وہاں پہنچے تو میڈیا نے ظاہر ہے ہمیں آؤ بھگت بہت ہماری کی. یہ اس زمانے میں ضیاء الحق کے مارشل لاء کے دن تھے. ہمیں وہاں پہ ہمارے جو ایمبیسڈر تھے انہوں نے چائے پہ بلایا، اور جب ہم سب خواتین بیٹھی وہاں پہ تو انہوں نے کچھ ہچکچاتے ہوئے ہم سے کہا کہ دیکھیے یہ آپ نے اب میڈیا سے کیا بات کرنی ہے، ذرا سوچ کے کیجیے گا. تو زری آپا نے بہت آرام سے اینڈ ود گریٹ ڈگنیٹی ان سے کہا، ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے. وی آر ڈیموکریٹس، وی آر سپورٹرز آف ڈیموکریٹک ویلیوز، لیکن ہم پہ ایک مارشل لاء کی حکومت ہے. اس پہ سوال اٹھا تو جواب دیں گے. اس دن آئی انڈرسٹوڈ the meaning of activism, the meaning of feminism, the meaning of nationalism, and how to love your country. Begum Zari Sarfaraz, a woman of dignity, a woman of such grace, I can never forget that lesson. سمجھ نہیں آتی بات شروع کہاں سے کروں ذریعہ، لیکن بہرحال بات شروع کرنی ہے مجھے کافی پرانی. جب ایک نوجوان لڑکی پہلی دفعہ یہ سوچتی ہے کہ میں نے مسلم لیگ کے ساتھ اور پاکستان کے لیے کچھ کام کرنا ہے. میرے لیے کچھ پرانی ہے، آپ کے لیے ہو سکتا ہے کہ بالکل آپ کی یادوں میں بالکل آنکھوں میں اسی طرح ہو. کچھ بتائیں گے؟ جی ضرور. جی یہ 1945 کا واقعہ ہے. جی میں جا رہی تھی اپنی والدہ کے ساتھ انڈیا، تو لاہور میں میری ملاقات ہو گئی بیگم تصدق حسین کے ساتھ ایک دعوت میں. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا کرتی ہیں، تو میں نے کہا کہ جب سے میرے والد فوت ہوئے ہیں تو میں تو اپنی کاروبار کا کام کرتی ہوں. پڑھائی وڑائی میرے ختم ہو گئی کیونکہ میری والدہ نے کہا کہ تم ان کو سیکریفائس کرنا ہے اپنے بھائیوں کے خاطر. تو میں تو کہنے لگے ہم کو نوجوان لڑکیوں کی ضرورت ہے پاکستان کی تحریک کے لیے اور خاص کر صوبہ سرحد میں، تو آپ شامل کیوں نہیں ہوتی ہیں مسلم لیگ میں. تو اس وقت کچھ باغی جیسی طبیعت تھی اس وقت. ہاں تو میں نے کہا کہ میں سوچوں گی، لیکن مسلم لیگ نے کیا کیا ہے. تو کہنے لگی آپ جب واپس آئیں گی تو پھر مجھ سے ملنا. تو واپس ہی پہ جب میں آئی، میں ان کے گھر گئی ملنے کے لیے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ پہلے تو بن جاؤ. اس زمانے میں 2 آنے کا ممبر ہوتا تھا، 2 آنے لیتے تھے، فارم بھرتے تھے. تو وہ بھر کے اور مجھے کہا کہ پرسوں ہم جا رہے ہیں شیخو پورہ اور ہمارے ساتھ چلو. بیگم شاہ نواز بھی ہوں گی، آپا فاطمہ ہوگی، گیتی آرا آپا، یہ سب، اور ٹرین میں ہم جائیں گے، تو آپ ریلوے اسٹیشن آ جائیں. پہنچ گئے وہاں شیخو پورہ. تو وہاں انہوں نے اپنی تقریریں وغیرہ کی. ایک جگہ میں جلسہ تھا کوئی خواتین کا، جی وہاں اناؤنس کیا کہ یہ ہماری مہمان خاتون وہ ہیں نوجوان صوبہ سرحد سے یہ بولیں گی. اب میں نے کبھی زندگی میں کبھی بولا نہیں
اور نام اناؤنس ہوا, میں بڑی کچھ گھبرا گئی, نروس ہو گئی. تو کہنے لگی نہیں جو منہ میں آتا ہے آپ کہہ دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, بس پتہ نہیں جو کچھ تھا میں نے کہا, اور پھر میں واپس آ گئی اپنے گھر مردان. کوئی 6 مہینے کے بعد مجھے خط ملا بیگم تصدق حسین کا کہ آل انڈیا سے خواتین آ رہی ہیں مسلم لیگ کی زیر قیادت بیگم نصرت عبداللہ ہارون, اور وہ بنانا چاہتے ہیں مسلم لیگ صوبہ سرحد میں, تو آپ مردان میں عورتوں کے جلسے کا بندوبست کریں. اب مردان میں عورت کوئی سوائے غم اور خوشی کی اپنے گھر سے کہیں باہر جاتے نہیں ہیں, جلسے میں اس کو بلانا اور لانا میرے لیے چیلنج تھا. میں نے کہا اچھا میری ایک وہ ہے شرط ہے کہ جو خواتین آئیں گی مردان تو ان کو برقعے میں آنا ہوگا, کیونکہ وہ آ رہی ہیں باہر سے, اور اس وقت یہاں پہ جو عالم ہے وہ یہ ہے کہ بغیر برقعے کے اگر کوئی آئے گا تو برا سمجھیں گے, اور مسلم لیگ کا نام ایک طرح سے خراب ہوگا. تو کہنے لگے ٹھیک ہے. تو میں نے پھر اپنے لوگوں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کہیں اور کریں گے تو کوئی عورت نہیں آئے گی, بہتر ہے گھر میں کرو, کیونکہ باہر تو کوئی عورت جاتی نہیں ہے کسی جگہ میں بھی. اور اس زمانے میں یہ تھا, میں آپ کو بتاؤں کہ مردان میں عورتیں کرسی پہ نہیں بیٹھتی تھیں, چارپائیوں پہ بیٹھتی تھی. چارپائیاں ہوتی تھی اور چارپائی پہ وہ غمی خوشی میں 4 5 5 6 ایک چارپائی پہ بیٹھتی تھی. یہ کیا روایت ہے؟ بس وہ کرسی کا سمجھتے تھے کہ یہ انگریزوں کی نشانی ہے, اور یہ پتہ نہیں ایسی کچھ. تو وہی چارپائیاں ان کے لیے بچھائیں اور گھر میں بندوبست کیا. جو برآمدہ تھا ذرا اونچا, اس کو سٹیج بنا دیا, اور صحن میں یہ. تو میرے توقع کے بغیر کوئی کم از کم 400-500 عورتیں آئیں, جو بہت زیادہ تعداد, تمام سفید چادروں میں. اس وقت برقعے کا رواج نہیں تھا, چادر اوڑھتے تھے مردان میں, ابھی بھی چادر زیادہ ہے. تو چادروں میں یہ سب آئے, اور یہ لوگ ان لوگوں کو لینے میں نوشہرہ چلی گئی, برقعے ساتھ لے کے گئی, ان کو وہاں سے برقعے پہنا کے میں گھر لے کے آئی. انہوں نے واش کیا, کھانا کھایا, اس کے بعد جلسہ شروع ہو گیا. تو وہ اردو میں بول رہے تھے اور میں ان کا ترجمہ پشتو میں کرتی تھی. اس طرح سے یہ وہاں پہ یہ آغاز ہو گیا مسلم لیگ کا, اور اس کے بعد پھر ہم نے تحریک کے لیے کام شروع ہو گیا. یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ میری تعلیم چھٹ گئی تھی اور بھائیوں کے لیے میں نے قربانی دی تھی, میں سمجھی نہیں. یعنی بھائی چھوٹے تھے؟ جی میرے بھائی چھوٹے تھے. جب میرے والد فوت ہوئے تو ایک بھائی 9 سال کا تھا, اور بڑا بھائی جو تھا وہ 11 سال کا تھا. اور آپ کی اپنی عمر؟ اور میری عمر اس وقت تھی کوئی 17 سال کی, 17.5 سال کی. تو میں تو ڈاکٹر بننا چاہتی تھی, تو اس کے لیے میری تیاری تھی. تو جب والد فوت ہو گئے تو انگریز کے زمانے میں اس وقت جائیداد کوٹا فارڈ ہو جاتا تھا, لینڈ لارڈس جو تھے تو وہ تقریباً سمجھو کہ دست نگر بن جاتے تھے گورنمنٹ کے افسران کے, ایجنٹس کے. جی. تو میری والدہ نے کہا کہ ڈی سی کو پیغام بھجوایا کہ میری بیٹی کام کرے گی. تو ڈی سی کی بیوی کے ساتھ میرے ایسے تعلقات تھے کہ جنگ کے زمانے میں وہ وول دیتے تھے, اور ہم آرمی کے واسطے بناتے تھے وہ سویٹر اور اسکارف اور یہ اور وہ. تو ان کے ساتھ وہ ورک میٹنگز میں ملاقات ہوئی تھی. تو ان ڈی سی نے, اس وقت ڈی سی نہیں تھا, وہ اے سی ہوتا تھا کیونکہ مردان ڈسٹرکٹ نہیں تھا. تو اس نے اپنے بیوی سے کہا کہ تم کہتی ہو کہ 17-18 سال کی لڑکی ہے, خاندان بڑا کنزرویٹو ہے, جائیداد تمام ایگریکلچر ہے, تو وہ کیسے سنبھالے گی؟ تو اس نے کہا کہ نہیں, مجھے اس میں فیتھ ہے, کیونکہ اس نے جب بھی وعدہ کیا ہے اور اپنے وعدے کو پورا کیا ہے تو 1 سال کے لیے ٹرائل دے دو اس کو. تو مجھے 1 سال ٹرائل دیا, بس خدا کی مہربانی تھی کہ اس ٹرائل میں کامیاب ہو گئی.
اور وہ سلسلہ چلتا رہا اور ہم کوٹا فورٹ سے بچ گئے. بھائی دونوں میرے پھر بورڈنگ میں تھے لاہور میں HSN میں, اور گھر میں بس یہی سلسلہ چلتا رہا. لیکن آپ کی تعلیم ڈاکٹری کی ایک خواب بن گیا. وہ تو گئی ختم. ویسے میرے والد کے زمانے میں جب وہ مجھے اسکول بھیجنا چاہتے تھے لاہور کوئین میریز میں بورڈنگ میں, تو میرے تایا آئے اور میرا سامان بندھا ہوا تھا. انہوں نے میرے باپ سے کہا کہ تم داخل کرا دو اور میں واپس لے آؤں گا. تو ہماری لڑکیاں کبھی بورڈنگ میں نہیں جاتی ہیں, گھر میں جتنا پڑھا سکتے ہو پڑھاؤ. تو گھر میں پھر میری پڑھائی جو تھی وہ گھر میں ہو رہی تھی. اور جب میں سری نگر جاتی تھی تو وہاں کانوینٹ میں, پریزنٹیشن کانوینٹ میں میں پڑھتی تھی وہاں پہ سری نگر میں. تو ان جسے کہنا چاہیے حالات سے نکل کر, جہاں یہ حالات تھے خواتین کے, وہاں سے آپ نکل کر اور آپ نے یہ سوچا کہ میں مسلم لیگ کے لیے یہ سارا کام کروں گی. بس وہ چیلنج تھا. طبیعت ایسی تھی کہ میری کچھ کہ جب چیلنج ہوتا ہے تو میں پھر آؤٹ آف دا وے جاتی ہوں. تو جب چیلنج ہو گیا تو پھر تو بہت سے چیلنج ہوئے. پہلے جلسے ہوئے, پھر سول نافرمانی شروع ہو گئی, پھر چیلنج ہو گیا کہ سب جگہ تو جلوس نکلتے ہیں, مردان میں عورتوں کے جلوس نکلے تو ہم مانیں گے. کانگریس نے دہلی میں یہ چیلنج کیا. تو مجھے پیغام ملے کہ اب آپ نے کرنا ہے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, میں چیلنج قبول کرتی ہوں. اور میں نے مردان میں ان کو جلوس نکلوا کے دیے. سول نافرمانی میں ہم 22 فروری کو ہماری سول نافرمانی شروع ہوئی تھی اور 3 جون کو ختم ہوئی ہے. 3 جون کو جب قائد اعظم نے اعلان کیا کہ سول نافرمانی بند, اور اب صوبہ سرحد میں اور سلیٹ میں آسام میں ریفرینڈم ہوگا. تو اس کے بعد 3 جون سے لے کے 20 جولائی تک ہم نے ریفرینڈم کے لیے کام کیا. آپ کی ملاقات قائد اعظم صاحب سے ہوئی؟ میرے ملاقات قائد اعظم سے ہوئی ہے 48 میں آمنے سامنے. وہاں کونسل کی مسلم لیگ میٹنگ تھی کراچی میں. مجھے دعوت آئی تو میں اپنی والدہ کے ساتھ گئی کراچی. خالق دینہ ہال میں کونسل کی میٹنگ تھی. کیا یاد ہے ذریعہ پر؟ جی کیا یاد ہے آپ کو ان سے یعنی ملنا؟ وہ تو خیر ہجوم میں تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد شام کو قائد اعظم کی طرف سے ایک ریسیپشن تھا گورنمنٹ ہاؤس میں. تو میں نے لیڈی ہارون سے کہا کہ مجھے قائد اعظم سے آٹوگراف لینا ہے. تو وہ مجھے لے کے گئیں. تو اس وقت وہ ذرا تھک گئے ہوئے تھے, تو ایک صوفے کے اوپر آدھے لیٹے. تو وہ مجھے لے کے گئیں کہ یہ انہوں نے بتا دیا سارا کہ میں کون ہوں, کیا کیا ہے یہ, اور یہ چاہیے. تو کہنے لگے میں اس وقت تھکا ہوا ہوں, میرے DC کو آپ دے دیں, میں سائن کر کے واپس کروں گا. یہ اتنی سی بات ہوئی. لیکن قائد اعظم جب مردان آئے تھے اور میں نے پیسے جمع کیے تھے, نواکلی میں فسادات ہوئے تھے مسلمان اور ہندو کا, تو اس کے لیے جو پیسے جمع کیے تھے تو میں نے کسی کے ہاتھ سے جلسے میں قائد اعظم کو بھجوائے. تو قائد اعظم نے وہ پیسے واپس کیے کہ میں ایسا نہیں لیتا ہوں, یہ اکاؤنٹ نمبر ہے دہلی میں اور حبیب بینک میں اس اکاؤنٹ میں جمع کرا دیں. تو جب وہ پیسے میں نے جمع کروا دی تو قائد اعظم کا مجھے خط آیا, وہ میرے پاس ہے, اور اس میں لکھا تھا کہ مردان کے خواتین کا آپ کا بہت شکریہ, اور اب آپ نے تحریک کے لیے پاکستان کے لیے بہت جد و جہد کرنی ہے اور یہ وہ. پھر اس کے بعد قائد اعظم سے ملاقات ہوئی اور 25 تاریخ کو وہیں کراچی میں ان کی برتھ ڈے پہ ان کا سالگرہ تھا, اور سر غلام حسین ہدایت اللہ کے گھر پہ ان کے لیے رات کا کھانا تھا. تو وہاں پہ پھر قائد اعظم کے ساتھ ملاقات ہوئی. وہ آئے اور ہم سب نے ان کے لیے ایک نظم گائی, ملت کے لیے آج غنیمت ہے تیرا دم اے قائد اعظم. تو وہ دوسری ملاقات تھی. تیسری ملاقات ان کی میں ان کے ساتھ میری ہوئی ہے مارچ 48 میں, جب وہ آئے تھے پشاور. تو ہماری خواتین جتنی بھی تھی کارکن جس نے تحریک میں کام کیا تھا, اور کہا کہ ہم نے ملنا ہے قائد اعظم سے. تو ہم نے ٹائم مانگا تو انہوں نے وقت دیا اور وہ آئے. اور چونکہ اس وقت میں تھی صوبہ سرحد کی پریزیڈنٹ تھی خواتین مسلم لیگ کی, تو میں نے ان کے گلے میں ہار ڈالا.
ان کا قد اونچا تھا تو وہ ذرا جھک گئے. تو جس وقت میں ہار ان کے گلے میں ڈال رہی تھی تو ان کے ہاتھ میرے ہاتھوں سے مس ہو گئے. اتنے ٹھنڈے ہاتھ تھے جیسے کہ کسی مردے کے ہو سکتے ہیں. تو اس وقت مجھے دھکا لگا کہ یہ بندہ تو زیادہ دن اچھا نہیں رہے گا، کیونکہ اس کی جو جسم کی گرمی اس کی ختم ہو چکی ہے. پھر وہ بیٹھ گئے، مگر اس زمانے میں وہی پردے والی بات تھی، تصویر کی اجازت نہیں تھی. اور اس وقت میرے خیال میں اتنی عقل نہیں تھی کہ میں فوٹوگرافر کو کہتی کہ پیچھے سے تصویر لے لو، قائد اعظم سامنے ہوں گے. تو ان کے پھر یہ الفاظ تھے کہ ہمارے مسلمانوں کو انڈیا سے ایسا پھینکا گیا ہے، یہ مہاجرین کا، جیسے کوئی کنکر پھینکتا ہے. ان کو آباد کرنا ہے، ابھی آپ لوگوں کا کام ان کو آباد کرنا ہے اور کام کرنا ہے، بہت کام کرنا ہے. تو یہ کوئی 15 منٹ کی ملاقات تھی اور یہ ان کے ساتھ پھر آمنے سامنے ہوئی. پھر چوتھی دفعہ میں نے ان کو دیکھا جولائی میں، جب وہ اسٹیٹ بینک کے افتتاح کے لیے زیارت سے آئے. تو اس وقت پھر اور بھی بہت زیادہ کمزور اور نحیف ہو گئے تھے. اور پھر پانچویں ملاقات پھر ان کے وفات کے بعد جب وہ فوت ہوئے تو میں کراچی میں تھی. تو لیڈی ہارون نے مجھے جگایا نیند سے اور کہا کہ ڈرائیور نہیں ہے اور قائد اعظم فوت ہو گئے ہیں اور مجھے لے کے جاؤ گورنمنٹ ہاؤس. ڈرائیور نہیں ہے تو میں موٹر چلانا میں نے سیکھا تھا. اچھا. تو میں ان کو لے کے گئی. تو جب ہم گورنمنٹ ہاؤس گئے تو اے ڈی سی نے اشارہ کیا کہ مس جناح یہاں ہے. تو ہم گئے وہاں تو مس جناح بیٹھی ہوئی تھی، ایک لیمپ جل رہا تھا اور بیگم ہدایت اللہ ان کے پاس بیٹھی تھی. تو جب ہم داخل ہوئے کمرے میں تو مس جناح نے مجھے ایسے کیا، اشارہ کیا دوسرے کمرے کی طرف کہ اگر قائد کو دیکھنا ہے تو وہاں ہے. تو لیڈی ہارون ان کے پاس بیٹھ گئی اور میں گئی دوسرے کمرے میں. تو دوسرے کمرے میں گئی تو ایک نرس بیٹھی تھی اور ایک لیمپ جل رہا تھا، وہ کوئی کتاب پڑھ رہی تھی. میں نے چاروں طرف دیکھا کہ یہاں تو کوئی میت تو نظر نہیں آتی ہے. تو اس نے مجھے اشارے سے یہ کیا کہ آپ دیکھنا چاہتی ہیں؟ میں نے کہا ہاں. تو آئی اور اس نے پلنگ پہ سے شیٹ ہٹا دیا اور وہاں ان کی باڈی پڑی ہوئی تھی قائد اعظم کی. تو اتنے نحیف تھے کہ ان کی جسم بالکل وہ بستر کے ساتھ یا ایسے لگا ہوا تھا، لگتا ہی نہیں تھا کہ اس پہ کوئی انسان سویا ہے. خیر وہ جیسے جذبات ہوتے ہیں بہت وہ ہوا. سرانے پڑے ہوئے تھے سپارے. میں نے ایک سپارہ اٹھایا، تھوڑا سا پڑھا اور پھر وہ آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے. تو اتنی میں بیگم چودھری محمد علی آئیں تو ان کو میں نے بتایا کہ کہاں تک میں نے پڑھا ہے. اور سرانے میں نے دیکھا تو ایمپیول پڑے ہوئے تھے کٹے ہوئے کورامین کے. ایک دوائی ہے جو کہ دیتے ہیں ہارٹ سٹیمولنٹ جیسا، تو وہ کٹے ہوئے کورامین کے ایمپیولز وہاں پڑے تھے. میں نے یادگار کے طور پہ یہ اٹھا لیے وہاں سے. پھر میں اس طرح گئی تو ایک ڈرا کھولا تو اس میں اتنی چھوٹی سی ڈائری پڑی ہوئی تھی اور اس میں کچھ لکھا نہیں تھا اور ساتھ اس کے بامبے ہائی کورٹ کی ڈائی تھی قائد اعظم کی. وہ میں نے اٹھا لی اپنے. تو یہ میری ان کے ساتھ آخری ملاقات تھی. اور یہ چیزیں آپ کے پاس ہیں؟ یہ بھی ہیں جی میرے پاس. زرین آپا، یہ آپ کا سیاست کے ساتھ ایک رشتہ جڑنے لگا اور پھر جڑتا چلا گیا. سیاست مشکل کام ہے نا؟ بہت. عورت کے لیے زیادہ مشکل کام ہے بہت. اور اس زمانے میں اس وقت، لیکن اب میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت اب جب دیکھتی ہوں میں حالات، جن حالات میں عورتیں ہماری چل رہی ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت کے حالات زیادہ سازگار تھے بنسبت آج کے. ہمارے جلوس میں آپ کو قسمیہ کہہ سکتی ہوں کہ اگر کسی نے کنکر پھینکا ہو، کسی نے کوئی گلا صاف کیا ہو، کسی نے کوئی سیٹی بجائی ہو،
حرام. خاموشی سے لوگ بازاروں کے بیچ میں لوگ کھڑے ہوتے تھے اور دیکھتے تھے اور ہم اس میں سے گزرتے تھے. آج آپ کی عورتیں بازار میں سے اس طرح سے گزریں گی؟ کتنی آوازیں ہوں گی، کتنے قہقہے ہوں گے، کتنے ریمارکس ہوں گے. مگر اس وقت لوگ زیادہ مہذب تھے اور وہ زیادہ، میں سمجھتی ہوں کہ بااخلاق تھے. مجھے بہت افسوس ہے کہ دن بدن ہمارے اخلاق ختم ہو رہے ہیں. آپ نے جب سیاست میں ایک طرح سے قدم رکھوایا گیا یا رکھ لیا بعد میں، پھر جب رکھ لیا تو فیصلہ کیا کہ رکھنا ہے، تو اس کی مخالفت تو ہوئی ہوگی؟ نہیں، خاندان میں نہیں ہوئی؟ نہیں، کسی نے نہیں کی مخالفت. کیوں؟ یہ دس از ویری یونیک. نہ خاندان میں کسی نے مخالفت کی، نہ پورے مردان میں کی. کہ جب میں جلوس میں نکلی تو سب نے کہا کہ جب سرفراز خان کی بیٹی جا رہی ہے تو ہماری عورتیں ساتھ جائیں گی. بوڑھی جوان سب میرے ساتھ جلوس میں نکلی ہیں. اور یہ اتنی بھاری ذمہ داری تھی؟ بالکل. اور یہ میری ذمہ داری تھی پھر ان لوگوں کو واپس ان کے گھروں میں پہنچانا. اس میں جوان لڑکیاں بھی ہوتی تھیں، خیر معمر عورتیں جو تھیں ان کا. اور جلوس میں ایسے واقعات آ جاتے تھے کہ سامنے پولیس والے کھڑے ہیں اور وہ راستہ روکے ہوئے ہیں اور ہم کہتے تھے اب ہلا مارو جاؤ، اور ان کو دھکے دینا. باقاعدہ سب عورتیں میرے ساتھ تھیں. اور وہ ایک جو بیریئر ہوتا تھا اس کو ہم توڑ کے پھر ہم آگے جاتے تھے، پھر آگے اور بیریئر ہوتا تھا اس کو توڑتے تھے. مگر مخالفت نہیں کی میرے کسی نے، یہ میں آپ کو بتا دوں. اور آپ نے یہ سارا کچھ یوں کیا جذبے کے تحت؟ بالکل. اور آگے بڑھتے چلے گئے. آگے. یہ بتائیے کہ اس وقت کی جو زرعی سرفراز تھیں جنہوں نے یہ اتنا جذبے سے کام کیا، اور پھر بعد میں بھی آپ سیاست میں رہیں، پھر اس کے بعد تو میں اسمبلیوں کے ممبر رہی ہوں. سن 52 سے صوبہ سرحد اسمبلی کی، پھر ویسٹ پاکستان اسمبلی کی، پھر نیشنل اسمبلی کی. پھر 70 میں نے کنارہ کش ہو گئی سیاست سے، کیونکہ اس وقت پھر سیاست کا رنگ جو تھا وہ سیاست نہیں تھا، غنڈہ گردی آ گئی تھی. اور میں نے سوچا کہ میں اپنے صاف کپڑوں کے اوپر داغ نہیں لگانا چاہتی ہوں. اس طرح عزت کے ساتھ اس میں سے نکلو، الگ ہو گئی، اس سے الگ تھلگ ہو جاؤ. اور اس کے بعد پھر میں نے اپنا سوشل ورک کا کام شروع کیا، سوشل ورک کرنے لگی. بس وہ آج تک سیاست سے وہ آپ کر رہی ہیں. کہیں بیچ میں ایک کمیشن بنا تھا خواتین کے لیے، اور وہ ایسا دور تھا کہ خواتین کا جینا بھی ذرا مشکل تھا، سر اٹھانا بھی ذرا مشکل تھا، اور آپ نے وہ ذمہ داری منظور کی اور اس کمیشن کی صدر بنی اور سارے پاکستان میں گھومی اور خواتین کے حالات کے اوپر آپ نے ایک رپورٹ لکھی. یہ آپ نے فیصلہ اول تو یہ سوچا کیسے کہ مجھے یہ کرنا چاہیے، یہ کیوں کیا؟ دیکھیے، جس وقت یہ کہانی بڑی لمبی ہے. جس وقت پاکستان بن گیا تو ہم نے مسلم لیگ حکومت سے یہ مطالبہ کیا کہ خواتین نے اتنا حصہ لیا ہے پاکستان کے تحریک میں، جیلوں میں بھی گئی ہیں، لاٹھیاں بھی کھائی ہیں. صوبہ سرحد میں تو آپ کو یا پتہ ہوگا کہ وہاں تو ریل کے پٹڑی کے اوپر بھی بیٹھی تھی. تو اتنی ساری قربانیاں دینے کے بعد اب ان کے حقوق کے لیے حکومت کو کچھ کرنا چاہیے. اس میں سروسز بھی آئیں گے، تعلیم بھی ہے، سب کچھ. تو اس وقت ایک کمیشن بنا، کمیٹی کہیں یا کمیشن. اس کے جسٹس عبدالرشید جو پہلے جسٹس تھے پاکستان کے، جس نے قائد اعظم سے حلف لیا تھا، ان کو سربراہ بنایا گیا. انہوں نے ایک رپورٹ تیار کی لیکن پھر وہ شیلف ہو گئی، اور وہی رپورٹ کے اوپر پھر سن 62 میں فیملی لا آرڈیننس اسی کے اوپر بنا. پھر اس کے بعد سن 75 میں جب ورلڈ وہ کانگریس ہوا عورتوں کا، اس کے بعد پاکستان میں ایک کمیٹی بن گئی، وومن رائٹس کمیٹی. تو اس وقت بھٹو صاحب نے یہ کمیٹی بنائی تھی اور اس میں انہوں نے میرا نام بھی رکھا تھا. اس کمیٹی میں نے کام کیا.
اس کے ساتھ وہ اپنے بختیار جی یا بختیار یا بختیار کے ساتھ وہ چیئرمین تھے، ان کے ساتھ کام کیا. پھر جب عورتوں نے بہت ڈیمانڈ کیا اس کے لیے کہ کمیشن ہونا چاہیے، تو کمیشن جب ضیاء الحق صاحب نے بنایا تو مجھے پتہ بھی نہیں تھا، مجھے کسی نے فون کیا کراچی سے کہ آپ کو اس کمیشن کا چیئر پرسن بنایا ہے. میں نے کہا مجھے کسی نے پوچھا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. تو میں نے خط لکھا وومن ڈویژن کو، اس وقت سلیمہ احمد تھی سیکرٹری. میں نے کہا مجھے پریزیڈنٹ سے ملنا ہے کیونکہ میرے کچھ ریزرویشنز ہیں، اس کے بغیر میں یہ سربراہی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں. تو پریزیڈنٹ صاحب نے ٹائم دیا، میں اور سلیمہ احمد ہم گئے ملنے کے لیے. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا سر آپ کو پتہ ہے میرے ماضی کا؟ تو کہنے لگے کہ ہاں. میں نے کہا میں ربڑ سٹیمپ کبھی بنی نہیں ہوں، تو اگر آپ کو کوئی خاص قسم کی رپورٹ چاہیے تو پھر آپ اپنی مرضی کا کوئی بندہ رکھیں، مجھ سے یہ توقع نہ کریں. میں تو آپ کو جو رپورٹ دوں گی وہ یہ ہوگا کہ میں پاکستان کی عورت کو نہ تو 1500 سال پیچھے لے جا سکتی ہوں، دیکھ سکتی ہوں، اور نہ اس کو ڈسکو میں پسند کرتی ہوں. میں ایک میانہ رو انسان ہوں، اور میانہ روی میں چاہتی ہوں کہ پاکستان کی عورت چلے، نہ ڈسکو میں جائے اور نہ ادھر، کہ ہاں ایسی چیز چاہیے. تو میں نے کہا پھر اب میرے شرائط ہیں کہ کیا؟ میں نے کہا میں گورنمنٹ سے تنخواہ نہیں لوں گی، میں گورنمنٹ کی موٹر استعمال نہیں کروں گی، میں گورنمنٹ کے گھر میں نہیں رہوں گی، صرف دفتر ہوگا. گورنمنٹ کے پیسے سے ٹریول نہیں کروں گی سارے پاکستان میں. باقی ممبروں کے لیے ٹھیک ہے، لیکن میرے لیے، میرے اوپر اللہ نے فضل کیا ہے، میں یہ چیزیں بالکل نہیں لوں گی. کیونکہ میرے دل میں یہ خیال تھا کہ جب میں یہ لوں گی تو پھر میں اپنی آزادی سے میں رپورٹ بھی نہیں دے سکوں گی، پابندی ہو جاتی ہے. انہوں نے قبول کر لیا. میں نے کہا پھر آپ کو سٹیٹس دینا ہوگا مجھے منسٹر کا، کیونکہ جب میں دورے پہ جاؤں گی تو پھر لوگ کہیں گے کہ جی کمیشن کی چیئر پرسن آئی ہے. تو آپ کے میں نے کہا میں نہیں ہوں سٹیٹس کانشیس، میں پولیٹیکل ورکر ہوں، اور میں نے تو نیچے سے ہی کام کیا ہے ابتدائی، اور میں تو زمین پہ بھی لوگوں کے ساتھ بیٹھی ہوں اور لسی اور روٹی بھی کھائی ہے اور تحریک اس میں، اور میں کانشیس نہیں ہوں سٹیٹس، مگر آپ کے لوگ ہیں. تو انہوں نے کہا یہ بھی قبول ہے. تو بس پھر اس طرح سے میں نے کہا کہ اب میں نے رپورٹ کم از کم ڈرائنگ روم میں نہیں بنانا ہے، میں نے ہر قسم کے عورت کے پاس جانا ہے اور ملنا ہے اور اس سے پوچھنا ہے کہ اس کے مسائل کیا ہیں. تو قبائل علاقے میں گئی، دیر گئی، سوات گئی، بلوچستان میں گوادر، پسنی، تربت، پنجاب میں، سندھ میں، سارے آزاد کشمیر میں، سب جگہ میں پھری اور سب کے حالات معلوم کیے. مردوں کو بھی کیا، صرف نہیں کہ عورتوں کو، مردوں کو بھی کیا، ان کی بھی سنا کہ وہ کیا کہتے ہیں، اور عورتوں کو بھی کیا. اور اس کو باقاعدہ میں نے ریکارڈ کیا. میں نے کہا کل کو لوگ کہیں گے کہ کہیں اس میں، ہاں، تو باقاعدہ ٹیپ ریکارڈر ساتھ لے جاتے تھے اور ان کو کیسٹ کے اوپر میں نے سارا ریکارڈنگ کیا. جتنی بھی میرے میٹنگز ہوئے سب میں نے ریکارڈ کروائے. اور پھر وہ رپورٹ بنی اور اس کا نتیجہ پھر نکلا. اس کو اس وقت پھر جنیجو صاحب پرائم منسٹر بن گئے تھے. تو جب رپورٹ میں نے ضیاء الحق صاحب کو دی تو انہوں نے کہا کہ اب تو چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر ہے. میں نے کہا میں ان کو بھی دوں گی، ان کو بھی دیا. پھر اس کے اوپر جب رپورٹ آئی تو اس پہ لکھا ہوا تھا کانفیڈینشیل فار آفیشیل یوز اونلی. پھر یہ اسی طرح سے میں نے ان سے کہا کہ کم از کم آپ اپنے اسمبلی کے ممبران کو تو دے دیں تاکہ وہ اس کے اوپر بات کر سکیں. تو انہوں نے آرڈر کیا، وہ سلیمہ احمد کو کہا کہ آپ چھپوا لیں اور صرف پارلیمنٹ کے نہیں، آپ اس کو بھی دے دیں، پروونشل ممبران کو بھی دے دیں. لیکن کسی نے ان کو دیا نہیں، وہ پڑا رہا. پھر جب بے نظیر بھٹو آئی پہلی دفعہ اپنے اس میں دور میں، تو انہوں نے پھر اس کو اوپن کر دیا کہ پبلک کر دو. تو پھر وہ بازار میں اس کے گزٹ کے ساتھ
نکلی اور وہ موٹیویٹ ہوئی. یہ بتائیے ذریعہ آپا کہ بات اب یہ 20 سال پرانی ہے، تقریباً 15 سال، ہاں جی، یہ تو سن 80 82 83 میں کمیشن ٹھیک ہوا ہے. تھا اور 85 میں میں تقریباً. نے رپورٹ چلیں. پیش کی ہے. اگر اس کا ایک آدھ سال ادھر ادھر کر لیں تو 20 سال کا فرق. جی اس 20 سال میں جو بھی آپ نے رپورٹ بنائی اور خواتین کے مسائل دیکھے، اور 20 سال بعد آج 2004 میں کتنا فرق آ گیا ہے؟ مسائل میں تو بہت فرق آیا ہے، لیکن مجھے افسوس اس چیز کا ہے کہ اتنے اس میں ہم نے تجاویز دیے تھے، ریکمنڈیشن، اس میں سے انہوں نے کچھ بھی نہیں لیا. مجھے کسی نے بتایا تھا، پتہ نہیں کہاں تک درست ہے، کہ انہوں نے خواتین کی جیل جو بنایا ہے ملتان میں، اس میں کچھ ہمارے اس کے اوپر غور کیا ہے ریکمنڈیشنز پہ. اور ایک اور ریکمنڈیشن تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر کوئی پاکستانی خاتون غیر پاکستانی سے شادی کرے تو وہ اس کے لیے شہریت لے سکتی ہے اپنے میاں کے لیے، جیسے کہ مرد لے سکتا ہے اپنی بیوی کے لیے. تو مجھے کسی نے بتایا تھا کہ یہ قانون آ گیا ہے. باقی اس کے علاوہ میری سب سے بڑی، مجھے جب ضیاء الحق صاحب نے پوچھا کہ آپ کی ریکمنڈیشن میں سب سے بڑی چیز کون سی ہے زیادہ اہمیت والی، تو میں نے ان کو کہا کہ پرائمری ایجوکیشن. اور پرائمری ایجوکیشن کو ایجوکیشن ہو، لڑکا اور لڑکی اکٹھے پڑھیں. کیونکہ میں نے قبائلیوں سے پوچھا ہے، میں نے بلوچستان میں پوچھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ 5ویں جماعت تک لڑکا اور لڑکی اکٹھا پڑھ سکتے ہیں، ہمیں اعتراض نہیں ہے، بشرطے کہ پڑھانے والی عورت ہو، خاتون ہوگی پڑھانے والی. تو بلوچستان میں چونکہ ان کے پاس پڑھی لکھی عورتیں کم تھی، تو انہوں نے کہا کہ خیر ریٹائرڈ ماسٹر اگر ہوں گے تو آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں. یہ سب لوگوں نے اس چیز کو قبول کیا، اور میں نے کہا اس سے گورنمنٹ کا خرچہ کم ہوگا، اور جب کم ہوگا تو اس سے آپ مزید اور اسکول کھول سکتے ہیں پرائمری. پھر پرائمری کے بعد گریجویشن تک سیگریگیشن ہو، پھر آگے یونیورسٹی میں پھر کو ایجوکیشن ہو. کیونکہ میں نے اپنے سارے یہ دوروں میں جو دیکھا تو جو لڑکی کو ایجوکیشن میں پڑھی ہیں ان میں زیادہ اعتماد ہوتا ہے، خود اعتمادی زیادہ ان میں ہوتی ہے. 2 بندوں میں نے دیکھا ہے یہ چیز، ایک جو کو ایجوکیشن میں پڑھی ہیں یا پھر فائنینشلی جو بندہ ساؤنڈ ہے، اس میں یہ خود اعتمادی میں نے دیکھی. ایسی جائڈ جج عورتوں کو میں نے دیکھا کہ وہ انگوٹھا لگاتی ہیں چیک کے اوپر، اور ان سے جب میں نے پوچھا کہ خاندان میں تمہاری کوئی حیثیت ہے، تم سے کوئی پوچھتا ہے، مشورہ کرتا ہے، تو کہنے لگی میرے پاس میں پیسہ لاتی ہوں، کیسے نہیں پوچھیں گے، میں پیسہ لاتی ہوں خاندان میں. اور وہ ٹریڈ کرتی تھی یا جیسے بھی ہے، لیکن اس سے میں نے اندازہ کیا کہ 2 چیزیں جو ہیں یہ عورت کو سٹیٹس دیتی ہیں، تعلیم اور فائنینشل بیک گراؤنڈ. آج اگر ہم دیکھیں زرین آپا، آج کا اس دور میں 21ویں صدی میں خواتین پاکستان کی جہاز بھی اڑا رہی ہیں، ہر چیز، بہت ہر فیلڈ. آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی مستقبل میں تھوڑی سی کرن ہے؟ کرن ضرور ہے کہ اب پاکستان کی عورت کو کوئی پیچھے نہیں لے جا سکتا، یہ تو میں مانتی ہوں. لیکن مسائل ابھی اور بہت ہیں حل کرنے کے لیے، اور وہ صرف پاکستان کی عورت کے نہیں ہیں، ساری دنیا کی عورتوں کے ہیں. میں نے تقریباً ساری دنیا دیکھی ہے، پھری ہوں، اور میں نے دیکھے ہیں مسائل سب جگہ ہے. اور عورت کی بیچاری کی سب سے زیادہ جو کمزوری ہوتی ہے وہ اس کی اولاد ہے. اگر اس کو اولاد کا یہ ایک طرح کی تحفظ ملے کہ میرا بچہ مجھ سے چھینا نہیں جائے گا، تو عورت کے بڑے سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. مگر وہ سب سے زیادہ وہ اس چیز پر ڈرتی ہے کہ اگر میں نے خاوند کے ساتھ لڑائی کی تو مجھے بچے چھین جائیں گے، یا طلاق لے لیا تو میرے بچے مجھ سے چھین جائیں گے. تو یہ عورت کی سب سے بڑی کمزوری ہے اولاد، اور لوگوں کو پتہ ہے شاید اس بات. اسی کمزوری سے پھر سب فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ نے سیاست تو چھوڑ دی. بالکل. کبھی یاد آتا ہے وہ، کبھی وہ
جذبہ، جی وہ کام، بالکل. وہ لوگوں کے ساتھ ابھی ایک جب رابطہ. اسمبلی کے جو میں دیکھتی ہوں، اسمبلی کو ٹی وی کے اوپر دیکھتی ہوں تو اپنا وہ وقت یاد آتا ہے کہ کس طرح سے ہم بات کرتے تھے، کتنی ہم میں جرأت تھی. ہم انکار کرتے تھے گورنمنٹ سے کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے. میں نے خود کئی دفعہ انکار کیا. امینڈمنٹ تھی کانسٹیٹیوشن کی اور میرے پاس وزیر قانون آئے اور کہنے لگے جی ٹائم ختم ہو رہا ہے، آپ ووٹ کاسٹ کریں. میں نے کہا کہ نہیں، آپ نے ہمارے ساتھ ڈسکس کیوں نہیں کیا بل کو؟ جب آپ لاتے ہیں تو ہمارے ساتھ پارٹی میٹنگ میں پہلے اس کو ڈسکس کیا کریں، تو پھر ہم آپ کے ساتھ ووٹ کریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ربڑ سٹیمپ ہے، جب آپ چاہیں تو ہم اس پہ لگا دیں گے؟ کیوں کہ میں سمجھتی ہوں کہ ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں تھا، مقصد تھا صرف ملک کے لیے کام کرنے کا، ذاتی کوئی مفاد نہیں تھا. نہ مجھے منسٹری چاہیے تھی، نہ مجھے پیسہ چاہیے تھا، نہ مجھے کوٹھی چاہیے تھی، نہ مجھے پرمٹ چاہیے تھے. مجھے تو صرف پاکستان کے لیے کام کرنا تھا، اور پاکستان کے لیے کام کرنے کے لیے میری زبان آزاد تھی. جو میں مانگنا چاہتی تھی میں بولتی تھی، میرے اوپر کوئی پابندی نہیں تھی. پارٹی میٹنگ میں لڑتی تھی. اب میں دیکھتی ہوں لوگ ڈرتے ہیں، بات نہیں کر سکتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وجہ کیا ہے. شاید وہی خود اعتمادی جس کی آپ بات کر رہے ہیں، شاید ہو وہی، سکتا ہے، شاید وہی ہو سکتا ہے. پہلو جو ہوں. کچھ کسی وقت یہ خیال آتا ہے کہ میں ڈاکٹر بن جاتی؟ جی، یہ ہمیشہ. خاص کر میرا زیادہ کام آج کل جو ہے، زیادہ تر کوئی 50 سال سے میں ٹوبرکلوسس کے لیے کام کرتی ہوں، ٹی بی کے لیے. تو ہاسپٹل میں جانا ہوتا ہے، ہاسپٹلوں کے ساتھ، پھر چیریٹیبل ٹرسٹ ہیں ہاسپٹلس کے ساتھ. تو ہاسپٹل میں جب میں جاتی ہوں تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی وہ ہو سائیکائٹرسٹ تو میرے چہرے سے پتہ لگا سکے گا کہ میرے چہرے کے اوپر کیا وہ حالات آتے ہیں ہاسپٹل کو دیکھ کے. کہ میں چاہتی تھی کہ میں ایک ہاسپٹل چلاؤں گی، خدمت کروں گی غریبوں کی اور اپنے لوگوں کی، اور وہ چیز مجھ سے چھن گیا. اب دوسرے طریقے سے کرتی ہوں، لیکن وہ ہنر میرے ہاتھ میں نہیں ہے. میرا یہ زیادہ شوق تھا میرا کہ میرا ہنر ہوگا، میں اپنے ہاتھ سے کماؤں گی اور پھر اپنے لوگوں کے اوپر اس کو خرچ کروں گی.